السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں امام کعبہ فضیلت الشیخ خالد بن علی الغامدی، جن کو امام حرم کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ ام القرہ کے مدرس اور استاد بھی تھے، آپ کو وہاں سے بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تفصیلات جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو شیخ خالد بن علی الغامدی کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں انہوں نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ان کی کیا خصوصیات تھی۔ تو ناظرین، فضیلت الشیخ خالد بن علی بن عبدان الابلجی الغامدی مسجد حرام کے امام و خطیب تھے۔ وہ مسجد حرام کے واحد امام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے دادا ابلجی ابو القاسم کا سلسلہ نسب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ علماء حق کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران 1 برس قبل آپ کو مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے اور خطبہ دینے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کے ساتھ ساتھ ممتاز اسکالر شیخ عبد الرحمن العریفی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب شیخ خالد غامدی کو باقاعدہ طور پر ان کے منصب جلیل سے اور ساتھ ساتھ جامعہ ام القرہ کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ شیخ خالد غامدی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم کے بعد عالم اسلام کی مشہور درسگاہ جامعہ ام القرہ سے اصول دین و دعوت کالج سے شعبہ کتاب و سنت میں امتیازی نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی اور 1412 ہجری میں جامعہ ام القرہ میں قسم القرآت میں معید کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 1416 ہجری میں جامعہ ام القرہ سے کلیت القرآن سے قرآت میں امتیازی نمبرات سے MA کی ڈگری حاصل کی اور 1421 ہجری میں قسم القرآت میں ام القرہ یونیورسٹی کے علوم قرآن کالج میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ انتہائی پڑھے لکھی شخصیت تھے اور ہیں بھی، اور 1422 ہجری میں جامعہ ام القرہ میں اصول دین و دعوت کالج میں قسم قرآت میں اسسٹنٹ پروفیسر رہے اور اسی سال 1424 ہجری کے نصف تک قسم قرآت کے صدر مقرر ہوئے اور اسلامی امور اوقاف و دعوت کے وزیر کے حکم سے مسجد خیف منی کے امام متعین ہوئے۔ پھر 1428 ہجری میں شاہ عبداللہ بن عبد العزیز آل سعود مرحوم کی طرف سے مسجد حرام کی امامت کے لیے شاہی فرمان صادر ہوا، جس کے بعد آپ مسجد حرام کے امام اور خطیب مقرر ہوئے۔ حق تعالی شانہ نے شیخ خالد غامدی کو اعلیٰ نسبتوں سے نوازا ہے۔ حسب نسب کے لحاظ سے سید ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہونے کے ناطے سے آپ انتہائی عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ چونکہ آپ کے آباء و اجداد الباحہ میں مقیم ہیں جو قبیلہ غامد کا مسکن ہے، لہٰذا اس نسبت وطنی کی وجہ سے آپ لوگ غامدی کہلاتے ہیں، ورنہ آپ بنو ہاشم کے چشم چراغ ہیں۔ شیخ غامدی علم قرآت اور تفسیر قرآن مجید میں بھی تخصص کی سند رکھتے ہیں۔ فراغت کے بعد وہ جامعہ ام القرہ میں دعوت اسلام، اصول دین اور قرآت کے شعبوں کے مدرس اور نگران بھی رہے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے قاری، عالم، مدرس ہیں بلکہ بہترین خطیب اور داعی بھی ہیں۔ ان کی فصاحت اور بلاغت کی ایک دنیا قائل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک محقق اور مصنف بھی ہیں۔ اب تک آپ کی 13 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر علم قرآت، تفسیر قرآن اور احکام فقہ سے متعلق ہیں۔ ان تصانیف میں طباع الانسان فی القرآن، اثار تدبر القرآن اور حکم لزوم الجماعہ و اثار مترتبہ علی ذلک اپنے موضوع پر منفرد کاوشیں ہیں۔ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ 2010 اور 2012 میں انہیں مسجد نبوی شریف میں بھی تراویح کی نماز کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ یوں حرمین میں امامت کے سبب وہ امام حرمین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ان کی قرآت کا انداز بہت ہی دل نواز ہے۔ تلاوت کا مد و جزر کانوں کے راستے سیدھا دل میں اترتا ہے اور روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ان کا بدن کا رواں رواں میں ہوئے تلاوت ہے۔ آپ ان کی بے شمار تلاوت کی ویڈیو YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھے لہجے میں تلاوت کرنے والا کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جب تم اسے تلاوت کرتا سنو تو تمہیں محسوس ہو وہ خدا سے ڈر کر پڑھ رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب الفضائل قرآن کی یہ حدیث ہے۔
شیخ خالد غامدی کی تلاوت سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کا کلام سنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر دوران تلاوت روتے رہتے ہیں. شیخ غامدی ان ائمہ حرمین میں سے ہیں جو پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں. اپریل 2015 میں حکومت پاکستان کی خصوصی دعوت پر وہ 7 روز کے لیے پاکستان تشریف لائے. آپ نے پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں بھی نماز پڑھائی، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز پڑھائی، بیریا ٹاؤن کی جو بڑی مسجد ہے لاہور میں ادھر نماز پڑھائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے منصورہ میں ادھر نماز پڑھائی، ادھر دورہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث والوں کا جو مرکز ہے ادھر دورہ کیا، ادھر نماز پڑھائی، اور دیگر علماء سے ملاقاتیں کی، دیگر جگہ بھی آپ نے نمازیں پڑھائیں. آپ کی کافی ساری تصاویر اور علماء سے ملاقاتیں اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. دیگر ائمہ حرمین کی طرح شیخ خالد غامدی بھی دوران نماز اکثر روتے رہتے ہیں، مگر جس دن اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا اس روز شیخ خالد غامدی نے عشاء کی نماز انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھائی. اور تلاوت کے دوران اس وقت آپ پر رکعت طاری ہوگی جب آپ نے یہ آیات پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ رونے لگے، اور روتے روتے آپ کی آواز بند ہوگی اور مجبوراً آپ رکوع میں چلے گئے. اس دن سے شیخ غامدی چشم فلک کی نظروں میں مشکوک ٹھہرے. آپ کا وہ ویڈیو کلپ کروڑوں بار یوٹیوب پر دیکھا جا چکا ہے. آپ حضرات کے لیے اس کا لنک ڈسکرپشن پہ دے دیا گیا، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سعودی گورنمنٹ سے ہم یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ شیخ خالد غامدی کو برطرف نہ کریں، انہیں دوبارہ سے امام حرم کے عہدے پر بحال کیا جائے، تاکہ وہ جس طرح پہلے بھی خوبصورت تلاوت سے اور اپنے علم و عرفان سے عوام کا دل منور کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہیں. اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، تاکہ امت مسلمہ آپس میں مل جل کر رہ سکے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکے. اور جتنے بھی مسلمان ممالک اس وقت انتشار کا شکار ہیں، مشکلوں کا شکار ہیں، چاہے وہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں، غلط وجوہات ہیں، اس وجہ سے ہیں، تو اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. شیخ خالد غامدی جس وقت پاکستان آئے تھے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے امامت کی تھی نماز کی، اور شیخ خالد غامدی نے باجماعت ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. یہ اعزاز پاکستان میں اور شاید کسی اور عالم دین کو نہیں ہے کہ امام کعبہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو